بنو جرہم جب آئے تو وہاں ایک پوری بستی آباد ہو گئی. بستی آباد ہوئی تو سب لوگ رہنے لگے. وہیں انہی کے بیچ میں اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی. جرہم بہت سویلائزڈ تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے. جرہم قبیلے نے حضرت ہاجرہ سے پانی اجرت پر لیا. اس طرح اللہ پر توکل کی وجہ سے اللہ نے ان کی روزی کا انتظام کر دیا. اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے سے عربی سیکھی، تیر اندازی سیکھی. خاص طور سے عربی اور تیر اندازی کا ذکر آتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلے سے سیکھی، کیونکہ کوئی بھی نہیں تھا، صرف اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ، بس 2 لوگ تھے، باقی پورا جرہم قبیلہ تھا. تو سب کچھ انہوں نے جرہم قبیلے سے سیکھا اور پھر ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو عربی تھی وہ بہت اچھی تھی، اور وہ عربی انہوں نے جرہم قبیلے سے ہی سیکھی تھی. ماں کا کردار. حضرت ہاجرہ نے آپ کی پرورش یعنی اسماعیل علیہ السلام کی پرورش شروع کی اور آپ کی بہت اچھی پرورش کی. ایک عورت سوسائٹی میں ایکٹیو رول پلے نہیں کرتی، لیکن وہ ایسی جنریشن دیتی ہے جو نیشنز کی تقدیر بدل دیتی ہے. اس لیے ایک ماں کا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک اچھا انسان بنائے. ایک ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، سب سے بڑی ذمہ داری. اس کے بعد جو باقی دوسری ذمہ داریاں ہیں وہ سیکنڈری ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو ایک اچھا انسان بنانا. اور اس کے لیے ماں کا خود کا پڑھا لکھا ہونا، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر اس کے اندر دینی تعلیم ہوگی، دنیاوی تعلیم ہوگی، تو ہی وہ اپنے بچے کو یہ سب سکھا پائے گی. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو اسکول کی جو پڑھائی ہے تو ہم کہہ دیں کہ چلو ٹیوشن ٹیچر پڑھا دیں گے، اور جو دینی تعلیم ہے تو جو حافظ صاحب پڑھانے آ رہے ہیں وہ کر دیں گے، اور ہمارا کام بس کھانا پکانا ہے، ہم کھانا دے دیں بچوں کو، اور بس یہی ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ٹوٹل ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کو سنبھالنا، اس کو دیکھنا کہ وہ اسکول میں بھی کیا کر رہا ہے، اس کا دنیاوی تعلیم اس کو سب چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ سب اچھی طرح سے اس کے اندر ایک ایک چیز ویلیوز جو ہیں وہ بٹھانا، یہ سب ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ حضرت ہاجرہ کون ہیں؟ حضرت ہاجرہ وہ ہیں جن کو جب اسماعیل علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے، سوچیں آپ بالکل ایک سنسان جگہ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو یہ وہ ماں تھی. تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی بہت اچھی تربیت کی. اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا. ابھی اسماعیل علیہ السلام تھوڑے ہی بڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، یعنی ذبح کرو. انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جس کا ذکر سورہ صافات آیت نمبر 103 سے 107 میں ملتا ہے. قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. یہ خواب ایک طرح سے حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اسے مان گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں سورہ صافات کی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو
ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے خواب کا ذکر اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 4 بار مکہ تشریف لے گئے، کیونکہ 4 واقعات کا ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آئے ہوں گے لیکن ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ 4 بار جو ہے وہ کنفرم ہے کہ وہ آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے تھے؟ جب بچے کی چلنے پھرنے کی عمر، دوڑنے بھاگنے کی عمر ہو جاتی ہے، اتنے بڑے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 7 سال کے تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں 13 سال کے تھے۔ بڑے تھے وہ، مطلب اتنے تھے کہ سمجھدار تھے وہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ خواب کا ذکر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کیا، کیونکہ پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پیغمبر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کو حکم ملا ہے اسے پورا کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہ تعلیم کس کی تھی؟ یہ ایک ماں کی تعلیم تھی۔ بچہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ایسے ہی کچھ بھی بول دے۔ ایک ماں کی تعلیم تھی اس کے پیچھے، کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے والد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کی پابندی، یہ سب ان کو سکھائی تھی۔ تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کیا، وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو ہے اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے سب کچھ کرتے ہیں، اور اب اللہ کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کریں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ بالکل جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کیجئے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں صبر کروں گا۔ تو یہ بہت بڑے الفاظ تھے جو اسماعیل علیہ السلام نے کہے۔ اب دونوں وہاں سے نکلے، جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے اب ان کو ذبح کرنا ہے، تو وہ وہاں سے نکلے۔ شیطان نے انہیں 3 جگہ بہکانے کی کوشش کی کہ مت جاؤ، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یا تو ان کو بھڑکایا یا ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکایا شیطان نے۔ تینوں جگہ شیطان کو پتھر پھینک کر مارا۔ انہوں نے کیا کیا؟ شیطان کو پتھر پھینک کر مارا، جہاں پر ابھی ہم کنکری پھینکتے ہیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں، کہ مجھے مت بہکاؤ۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حج کے وقت جمرات میں شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ لٹا دیا۔ انہوں نے جیسے ہی چاقو ان کی گردن پر چلایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک مہنڈے یعنی شیپ سے ریپلیس کر دیا۔ یہ جنت کا مہنڈا تھا۔ اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ بس وہ تو ان کا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ کو واقعی ذبح نہیں کروانا تھا، اللہ تعالیٰ کو صرف دیکھنا تھا کہ جو میرا بندہ ہے وہ اس کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی اولاد تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو پہلے تو حکم ہوا ان کو چھوڑ دیں، پھر بعد میں حکم ہوا کہ ان کو ذبح کریں۔ تو وہ صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زیادہ آگے ہیں، یا اپنی اولاد کی محبت میں۔ تو انہوں نے پروف کر دیا کہ نہیں، وہ اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا صرف ٹیسٹ لینا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ان کا ٹیسٹ تھا۔ اور یہ اسی وجہ سے ہم 10 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی انہوں نے ایسا کیا تھا۔ حج پورا ابراہیم علیہ السلام کی اسی سٹوری پر بیسڈ ہے، جو ہر سال لاکھوں لوگ کرتے ہیں۔ اب دوسرا جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا سفر تھا، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جب یہ سب واقعہ ہوا اس کے بعد چلے گئے۔ پھر کچھ سالوں بعد وہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی شادی ہو چکی تھی، گھر میں ان کی بیوی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا حال پوچھا، تو بیوی نے خوب شکایتیں کی،
اور اللہ کی خوب ناشکری کی کہ ہم تو بہت پریشان ہیں، اتنے غریب ہیں، جو بھی اس کو ناشکری کرنی تھی وہ کی اور ان سے خوب شکایتیں کی۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آ جائیں تو ان سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں، اور چلے گئے۔ جب بیوی نے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو وہ اپنے والد کا اشارہ سمجھ گئے اور بیوی کو طلاق دے دی۔ اس بیوی کو طلاق دے دی۔ کیوں طلاق دے دی؟ کیونکہ اس کے اندر وہ ویلیوز نہیں تھے دین کے، اس کے اندر شکر گزاری ہی نہیں تھی۔ جس ماں کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی تو وہ کیسے اولاد کی اچھی تربیت کرے گی؟ جب ماں اچھی نہیں ہوگی تو اس سے کیسے جنریشن نکلیں گی؟ اور یہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے جن کی جنریشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا۔ تو ایک ماں کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اشارے میں اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، یعنی اس بیوی کو چھوڑ دو۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے اور ان کا حال چال پوچھا تو اس بیوی نے خوب تعریف کی اور اللہ کا بہت شکر کیا، بہت شکر ادا کیا، حمد و ثنا کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو ان سے کہنا کہ چوکھٹ رہنے دیں۔ ان کی نسل سے یعنی ان کی جنریشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا، اس لیے ہر چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا کہ جیسی ماں ہوگی ویسے ہی وہ بچے کی تربیت کرے گی اور اسی سے جنریشن آگے بڑھے گی۔ اس وجہ سے اس بیوی کا جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ نہیں اس کے اندر اسلامک ویلیوز ہیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہے، شکر گزاری کرنے والی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ اب کیا ہوا؟ یہ 3 سفر ہو گئے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے، اب چوتھا سفر جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ ہم پوری سٹوری شارٹ میں کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو بہت بڑی سٹوری ہے اور اس میں بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کی، لیکن ہم اسے شارٹ میں کر رہے ہیں کیونکہ ہم عرب جاہلیہ کو کور کریں گے انشاءاللہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری انشاءاللہ ہم جب سٹوریز آف پروفٹس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تب ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کعبہ بنانے کو کہا۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی فاؤنڈیشن پر جس پر پہلے فرشتے بنا چکے تھے کعبہ بنانا شروع کیا۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ایک اللہ کا گھر ہے، ایک سمبل ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور سب لوگ وہاں جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے حجر اسود سے اینٹی کلاک وائز 7 چکر لگانا، 7 چکر لگانے کو ایک طواف کرنا کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر حج ہوتا ہے، وہاں عمرہ ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور بہت زیادہ امپورٹنس ہے، تو وہ ایک طرح سے اللہ کا گھر ہے۔ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہم ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ کعبہ جو ہے پتھروں سے بنا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کا گھر ہے، ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہم کعبہ جو ہے وہ صرف اللہ کا گھر ہے، ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف ہم رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو کتنا بڑا شرف کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چنا اور انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ اب یہ ایک جبل ابی قبیس ہے، یہ بھی کعبہ کے سامنے ہی ہے، جس کا پریزنٹ فوٹو ہے۔ یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے۔
اور یہاں شق القمر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے وہ بھی یہیں سے کیے تھے. اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت میں سلام کیا کرتا تھا. جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر بتایا کہ کعبہ کیسے بنانا ہے، یعنی اس کا شیپ کیسا ہوگا. یہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، یا پھر ایک کہا جاتا ہے کہ ایک کلاؤڈ جو تھا، ایک بادل جو تھا، وہ اس کعبے کے اوپر آیا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہاں بنانا ہے. لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق انہوں نے کعبہ بنانا شروع کیا، اور وہ پتھر لے لے کر آتے تھے اور پھر کعبہ بناتے تھے. اب یہ وہ پتھر ہے، جب کعبہ بنانا شروع کیا تو ایک تھوڑا جب اونچا ہوا تب ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچتا تھا، تو ایک پتھر لایا گیا جس پہ کھڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں اونچی کی. تو یہ وہ پتھر ہے جس پر ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، اور اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، مقام ابراہیم. اور یہ بالکل کعبے سے لگا ہوا تھا، پھر طواف کرنے میں مشکل ہوتی تھی تو بعد میں اس کو تھوڑا دور کر دیا گیا. تو یہ وہ پتھر ہے جس کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا کر رکھا ہے. ہم لوگ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس پتھر کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے ٹیسٹ اور وہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے. یہ اس طرح سے گولڈن، اس طرح سے یہ پورا بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ پتھر رکھا گیا ہے. کعبے کے سامنے موجود ہے، جب ہم حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے بندے چاہیے، کیسا سبمیشن چاہیے، کیسے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، کس طرح کی اطاعت چاہتے ہیں، کس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. وہ یہ ہمیں شو کرتا ہے. اس کو دیکھ کے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو پرزرو کر کے رکھا ہے تاکہ ہم اس پتھر کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، اور اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اب جب کعبہ بنانا شروع کیا تو ایک کونے پہ پتھر ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حجر اسود بھیجا. حجر اسود جو ہے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو یہاں پر پتھر تھا، جنت کا پتھر جو یہاں لگایا گیا. پورا کعبہ بن کر تیار ہو گیا. جبریل علیہ السلام جنت سے کچھ پتھر لائے جو کونے کی دیوار پر لگائے گئے، جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. کعبہ بنانے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو. یہ جنت کا پتھر ہے، اس کو چومتے ہیں، اس کے بعد طواف شروع کرتے ہیں. بہت پرانا پکچر ہے کعبے کا. اب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب تک تمہاری آواز پہنچا دیں گے. اور اس طرح ہر سال حج شروع ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جس نے لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، وہ سب حج کرنے جاتے ہیں. ایسا کہتے ہیں، اس طرح سے کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم آواز تو دو، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا. پھر اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس تک پہنچا دے. ہم اپنا کام کریں، ہم یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں کون پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یہاں کوئی سنے گا یا نہیں سنے گا. ہم اپنا کام کریں اور پھر بعد میں اس کو آگے پہنچانا اللہ کا کام ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے رزق کی دعا کی، کیونکہ شہر میں رزق ہو، پھر امن ہو یعنی سکون ہو. اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ عزت والا گھر ہے جس میں میں نے اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. خاص جو ہے وہ نماز قائم کریں. اور دعا کی کہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کے لیے محبت ڈال دینا.
کتنی محبت ہے نا، ایک بار جو جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے وہ پھر جائے، بار بار وہاں جانے کو دل چاہتا ہے، اور کتنا امن ہے۔ حدود حرم جو ہے وہاں پر پتہ تک توڑنے کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا تھا اور وہ جا کے وہاں پر طواف کر رہا ہوتا تھا تو اسے کوئی چھوتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جو ایریا ہے اس میں نہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ تو اس پرٹیکولر ایریا جو ہے حدود حرم، اس میں امن ہے۔ تو وہ ابھی تک اس کی جو پاکیزگی ہے وہ سلامت ہے، کہ حدود حرم میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو منع ہیں، جیسے کوئی پتہ نہیں توڑ سکتے، اور کسی کو جیسے کوئی چھوٹا کیڑا بھی ہے اسے بھی نہیں مارنا ہے، بالکل وہ جو ہے بہت ہی امن والی جگہ ہے۔ اور رزق، اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے کہ اس مکہ شہر میں آپ کو دنیا بھر کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی آپ کو، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق قائم رکھا ہے۔ پھر اس گھر کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ہے، ہر کوئی جانے کے لیے تڑپتا ہے، اور کوئی ایک بار جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار جائے۔ پھر ایک اور خاص دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، کہ اس کے اندر ایک رسول کو بھیجنا جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی تزکیہ کرے لوگوں کا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر انہی کی جنریشن سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ادھر بعد میں حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام دیے، جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، جن کے 12 بیٹے ہوئے۔ پھر ان کے 12 قبیلے بنے جو بنی اسرائیل کہلائے، جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغامبر بھیجے، ایک کے بعد ایک وہاں پیغامبر آتے رہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو ماننے والے جیوز اور کرسچن کہلائے۔ پھر ان کو بکس بھی دیں، جیسے تورات، زبور اور انجیل۔ اب ایک طرف کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ جو مکہ میں ہیں، اور دوسری طرف فلسطین میں کون تھی؟ حضرت سارہ۔ حضرت سارہ کو اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 13 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام دیے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل۔ پھر ان کے 12 بیٹے ہوئے جو بنی اسرائیل کہلائے۔